اور کس چیز کے لیے آتے ہیں کہ بیل ہماری کنفرم ہو جائے. اور اب تک جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا 1 سال ہو گیا. آپ یقین کریں 1 سال سے ہمارے جج صاحبان نے ان کو بہت رعایت کی ہے. بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی اور اس بار بھی پوچھا کہ جب انویسٹیگیشن آفیسر یہ گیم کھیلتا رہے گا تو آیا ہمارے جو قانون ہے اس کے اندر اس چیز کی کوئی سزا نہیں ہے کہ کئی 100 لوگ ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں, کورٹ میں آتے ہیں, اور یا آئیو ہائی کورٹ میں ہوتا ہے یا آپ یقین کریں 2 دفعہ انہوں نے کہا اصل میں آئیو لیٹ کام کر رہا تھا تو وہ صبح اٹھ ہی نہیں سکے ہیں پیش ہونے کے لیے. یہ تک کے بہانے آئے ہیں جب 300 لوگ یا باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے جج صاحب کو کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آئیو نے نہیں پیش ہونا اور ہماری بیل کنفرم نہیں ہو رہی تو ہم نے یہاں کس لیے آ رہے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ آج اپنا تو میں نے کہہ دیا کہ میں یہ جو پری اریسٹ بیل ہے یہ میں اپنی وڈرا کرنے لگی ہوں پٹیشن. یا آپ ہماری انویسٹیگیشن شروع کر دیں یا ہمارا کیس چلا دیں, یا ہم نے اریسٹ کرنا ہے تو میں پری اریسٹ بیل جو ہے یہ وڈرا کریں گے اور آپ یہ اس پولیس والوں کو کہیں آ کے اریسٹ کر لیں, کیونکہ ہمارے اوپر ہی سارا قانون لاگو ہے. لیکن جو تفتیشی افسران ہیں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حالانکہ آپ کا قانون بڑی سخت اس کے اندر دفعات ہیں کہ آپ نے کتنی دیر میں تفتیش مکمل کرنی ہے. بہت سخت دفعات ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کیا سزا ہوگی اگر آپ اپنی تفتیش مکمل نہیں کریں گے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے. اس کے اندر تو آئیو کو بھی جیل میں جانا پڑے گا. لیکن سارا قانون پاکستان کی عوام کے لیے ہے. ہاں, اور جج صاحب نے ایک اور بات کہی. جج صاحب نے کہا کہ آج میں فیصلہ کروں گا. تو ہم آج امید رکھ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم آج سارا دن بیٹھیں گے, آج آپ فیصلہ کر لیں تاکہ آپ یا فیصلہ کر لیں یا پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اپنی پری اریسٹ بیل وڈرا کر لیں گے میں اور میری بہن. اور دوسرا جج صاحب نے کہا مجھے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدان بن گئی ہیں جیسے بات کر رہے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جی ہم پاکستانی وہ عوام ہے جو آپ کے آگے کھڑے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں. اپنے لیے بھی, میری بہن اور میں آتے ہیں, ہم اپنے لیے بھی انصاف مانگ رہے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بھی مانگ رہے ہیں, کیونکہ آج عمران خان کا بھی کیس بیل اپلیکیشنز کا جو تھا وہ لگا ہوا تھا. تو اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم موجود ہوں, اور جب عوام انصاف مانگتی ہے وہ یہاں سیاست نہیں کر رہے, وہ سادہ طریقے سے انصاف مانگ رہے ہیں. اور جج صاحب کی ذمہ داری بھی ہے اور پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, ان کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ یہ انصاف ہمیں فراہم کریں. مہربانی. میڈم یہ بات بتا دیں کہ جو پی آر گاؤں کی طرف سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے, یہ مذاکرات کن سے ہوں گے؟ حکومت سے؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کس کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے مذاکرات کی باتیں چل رہی تھی, یہ مذاکرات کن سے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں جو عمران خان نے خود کہا ہے, اور مجھے نہیں پتا ان کے کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں سیاسی مذاکرات ہوں گے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. عمران خان نے صرف 1-2 باتیں بڑی کلیئرلی کہی ہیں. ایک انہوں نے جو عاصم منیر, جنرل عاصم منیر ہے, ان کو کہا تھا کہ مہربانی سے آپ نیوٹرل ہو جائے. جس پہ کنفیوژن مچی تھی تو انہوں نے اس کو کلیئرفائی کیا کہ سیاسی مداخلت سے بالکل پیچھے ہٹ جانا چاہیے, کیونکہ یہ اس قوم کی ایک کیا کہتے ہیں ایک اصول کی بھی, قانون کی بھی, کانسٹیٹیوشن کی بھی اور لوگوں کی بھی آپ مطالبہ ہے کہ آپ مطلب سیاست میں مداخلت نہ کریں اور اس پروسیس کو چلنے دیں. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جو سٹولن مینڈیٹ ہے, جو کئی 100 سیٹیں پی ٹی آئی کی دن دہاڑے جس پہ ڈاکہ ڈلا تھا فارم 47 کے ذریعے سے, وہ واپس کر دیں. کیا ان کا یہ مطالبہ ناجائز تو بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آپ کورٹ آف لاء میں لے آئیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, ای سی پی کرے, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. تو یہ سارا ڈاکہ ڈلا تھا, ساری دنیا نے اس کا اقرار کر لیا کہ یہ ڈاکہ ڈلا تھا. اب
अगर 180 दिन में जो फिर ईसीपी की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस पर फैसला दें, तो अगर वो नहीं देंगे तो इमरान खान ने कहा था कि आप री इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा, और आपको मैं फिर से कह दूं, जो उनका पहला मुतालबा था कि बेगुनाह लोगों को रिहा करें, मुझे इसके अलावा कोई उनका मुतालबे का नहीं पता। दूसरा, उनको क्यों मुतालबा करना है? डील की बातें कर रहे हैं और ये सारे पता नहीं क्यों डील की बातें करते हैं। इमरान खान ने कहा था मैं सारे केसेस का सामना करूंगा, और इमरान खान ने किया है और सुर्खरू हैं उसमें। वो कहते हैं कि मैं अपना नाम क्या कहते हैं क्लियर करके निकलूंगा, तो वो कर रहे हैं। जब वो केस ही कोई नहीं बचा तो अब किस चीज़ की डील? अब तो अदालतें उनको आज़ाद कर रही हैं, उनको रिहा कर रही हैं, उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, खुद अपने मेरिट के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान ने डील अब आके किस चीज़ करनी है? अब हमारे से पूछें। हम भी ये कहते हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है कि 1 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तो हम लोगों के साथ भी एक बड़ी हमें बुरा लगता है कि जहाँ इतनी मेहनत करके इस किस्म की कामयाबी हासिल करे ऐसा इंसान इमरान खान जैसे, जो जेल में बैठ के उन्होंने इनका सामना किया है, ये बातें हमें बड़ी बुरी लगती हैं कि आप कहें जी डील होने लगी। किस चीज़ की डील? आप मुझे बता दें इमरान खान किसी से क्या मांग लेंगे? ठीक है ना? मैडम ये बता दें, और क्या? आपने कहा कि केसेस कोई नहीं है, खत्म हो गए। मैंने ये नहीं कहा, आप गौर से सुने। केसेस खत्म हो रहे हैं, उनके फैसले कब तक बाहर आएंगे? आप अगर हम यहाँ 1 साल से बेल कंफर्म नहीं कर सके क्योंकि आयो सोरस घर से उठना भूल गया, या वो उसको हार्ट अटैक हो गया और अगले दिन वो किसी कोर्स में चला गया। अगर 1 साल से कई सौ लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, तो हमारा जो सारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो इसी पे चलेगा कि आयो जो है इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है वो सुबह उठ सकता है कि नहीं उठ सकता अपने काम पे आने के लिए। मैडम सिर्फ एक चीज़ बता रही, बस अगर आज फैसला नहीं होता तो क्या आप और आपकी बहन, दोनों बहनें, आज दरखास्त वापस ले लेंगी जमानत? बिल्कुल ले लेंगे। आज बहुत हो गया, 13 महीने हो गए। 1 बजे दोबारा आएंगे क्योंकि हमने कहा बहुत हो गया। अब जज साहब ने खुद कहा कि जो आयो है, कहते हैं मैं शर्मिंदा, जज साहब ने कहा मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि आप क्या इस निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हो। तो अगर जज साहब भी यही महसूस कर रहे हैं तो हम क्या करें फिर? अगर नई बेल कंफर्म हो सकती है, आयो साहब पता नहीं मसरूफ़ हैं या उनको बीमार हो गए हैं, तो हम अपनी विड्रॉ कर लेते हैं। अगर उनका यही शौक है तो अरेस्ट कर ले फिर। ठीक है जी। अच्छा मैडम ये बताएं, खान साहब जो है वो कितने पुराना है, आपकी मुलाकात